چنانچہ ایک روز علی صبح حضرت نوح علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت سنا رہے تھے کہ یکایک سامنے سے قوم کا ایک بوڑھا رئیس اپنے چھوٹے سے بچے کو کندھے پر بٹھاتے ہوئے لایا اور پیارے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے فرزند، جب تو ہوشیار ہو تو اس شخص کو پہچاننے میں ضرور کوشش کیجیے۔ دیکھ، اس کا مارنا یا اس کا زخمی کرنا ہماری قوم کا سب سے پہلا فرض ہے۔ کتب تواریخ و تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہترین صفات سے موصوف کیا تھا۔ پہلی صفت یہ کہ آپ اول العزم پیغمبر تھے، یعنی آپ کو شریعت جداگانہ ملی تھی۔ ان سے پہلے انبیاء حضرت شیش اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت پر چلتے تھے۔ دوسری صفت یہ کہ آپ کو آدم ثانی کا لقب حضور رب العالمین سے عطا ہوا، کیونکہ آپ سے اس عالم انسانی کی دوبارہ پیدائش ہوئی۔ تیسری صفت یہ، آپ تمام اہل زمین پر مبعوث ہوئے، اپنی ہفتے اقلیم پر آپ اکیلے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ چوتھی صفت یہ کہ سب سے پہلے اس عالم میں جس نے بت پرستی سے لوگوں کو ڈرایا اور منع کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ پانچویں صفت یہ کہ آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کی بددعا سے قوم ہلاک ہوئی۔ چھٹی صفت یہ کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو سر سے خاک جھاڑتے ہوئے اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ آپ علیہ السلام ہی ہوں گے۔ ساتویں صفت یہ کہ کسی نبی کو دراز زندگانی اس عالم فانی میں نہیں ملی جتنی کہ آپ کو عطا ہوئی، یعنی 950 برس کی عمر ہوئی۔ آٹھویں صفت یہ کہ باوجود اس درازی عمر کے آپ کا ایک بھی دانت نہیں ٹوٹا، کوئی بال سفید نہیں ہوا اور جسم مبارک میں ذرا کاہلی و سستی نہیں آئی، اسی طرح توانا اور مضبوط جیسے جوانی میں ہوتے ہیں۔ نویں صفت یہ کہ عبادت خداوندی سے آپ بے حد الفت رکھتے اور ہر آن اسی میں محو و مستغرق رہا کرتے اور رات دن میں 700 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ 10ویں صفت یہ کہ باوجود قوم کی اظہار ثانیوں اور تکلیف کے قوم کے ساتھ احسان کرنے میں ذرا دریغ نہ کرتے تھے اور ہمیشہ ان پر مہربانی سے پیش آتے تھے۔ آپ کا اصلی نام عبد الغفار اور سریانی زبان میں لشکر تھا، مگر نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدا تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے، جس کی ایک مثال کتب تفاسیر میں یہ لکھی ہے کہ ایک روز آپ چلے جا رہے تھے، اتفاق سے ایک کتا آپ کو ملا جو خارش اور کھجلی میں مبتلا نہایت مکروہ صورت تھا۔ آپ نے اسے دیکھا اور گھن کھا کر کہا، اے سگے کبھی دور ہو میرے سامنے سے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر کی زبان سے یہ سن کر کتا وہیں کھڑا ہو گیا اور گویا ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اپنی زبان کو ایسی باتوں سے روکیں اور بند کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ اے نبی، میں نے صورت آپ نے ہی بنائی ہے جس سے آپ مجھ پر نفرت اور گھن کھاتے ہیں۔ کتے کی یہ عبرت انگیز تقریر سن کر حضرت نوح علیہ السلام یا تو عبد الغفار تھے یا انتہائی درجہ کے نوح کرنے والے نوح ہو گئے، اور آپ نے اس قدر رونا شروع کیا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر روتے تھے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے طوفان عظیم کے اتر جانے کے بعد زمین پر قدم رکھا تو شیطان آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ آپ نے میری بھاری امداد فرمائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیطان سے یہ سن کر آپ حیران ہوئے اور کہا کہ اے لعین، میں نے تیرے کیا مدد کی؟ اس نے کہا، میں فردن فردن ایک ایک شخص کو مدتوں اور برسوں بہکا کر جہنم میں پہنچاتا ہوں، اور آپ نے میری امداد فرمائی کہ ایک دعا میں لاکھوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اپنی دعا پر نادم اور پشیمان ہوئے، اور دم واپسی تک حضرت نوح علیہ السلام روتے رہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ جب طوفان عظیم کے وقت آپ نے اپنے فرزند کنعان کے لیے خدا تعالیٰ سے سفارش کی، یعنی خداوند، کنعان میرا بیٹا ہے، اس سے بچا، اس پر حضور خداوندی سے آپ کو خطاب ہوا جو سراسر خطاب سے بھرا ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، آئندہ ہم سے ایسا سوال نہ کرنا۔
رئیس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ فرزندان آدم علیہ السلام کے اس وقت تک دو قبیلے تھے۔ ایک قابیل کی اولاد جو بڑی اور بلند عمارتوں میں رہتے تھے، حضرت شیش کی اولاد جو پہاڑوں اور بلندیوں پر رہتے تھے۔ حضرت شیش کی اولاد میں مرد صاحب جمال اور عورتیں بدصورت تھیں، اور قبیل کی اولاد میں اس کے برعکس یعنی عورتیں صاحب حسن اور مرد بدصورت تھے۔ ایک روز شیطان لعین اہل عمارت کے ایک خوبصورت مرد کے پاس انسان کی صورت میں بن کر آیا اور اس سے بہت کچھ تعلق پیدا کر کے ایک عرصے کے بعد مزمار یعنی باجا بنوایا، اور ایک دن اس کے بجانے کے لیے جو سال تمام میں ایک روز ہوتا تھا مقرر کیا، اور اس دن کا نام یوم عید رکھا۔ چنانچہ یوم مقرر پر ایک کثیر مجمع ہوا۔ اتفاق سے اولاد شیش یعنی پہاڑ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص وہاں آ نکلا اور بے انتہا عورت و مرد کو ایک جگہ جمع دیکھا، اور عورتیں نہایت حسین و جمیل خوبصورت مشاہد کی، اور ان کی اپنی قوم میں ایسی خوبصورت عورتوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ چنانچہ یہ شخص وہاں سے قوم میں آیا اور تمام حالات نیز عورتوں کے حسن و جمال ان کے سامنے بیان کیے، جن کو بہت شوق اس میلے میں جانے کا دامنگیر ہوا۔ سال ہونے کے بعد جب وہ دن آیا تو یہ پہاڑی لوگ جمع ہو کر وہاں گئے، جہاں رفتہ رفتہ شیطان نے اپنا قابو پا کر عورتوں اور مردوں کو گناہوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا، اور وہ اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کے فرزندوں کو وصیت کی تھی کہ اولاد قبیل سے کبھی میل جول نہ کرنا، مگر یہ مل گئے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، یعنی باجا بجانا اور زناکاری شروع ہو گئی۔ نیز ان کے اماموں میں 5 آدمی نہایت بزرگ صاحب وقت تھے، جن کے نام دو، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ جب یہ ایک کے بعد دیگر انتقال کر گئے تو لوگوں کو ان کی مفارقت کا بہت رنج و غم ہوا۔ شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم لوگ ناحق کتنا رنج و غم کرتے ہو، میری رائے مانو اور ان کی ایک تصویر بنا کر اپنے پاس رکھ لو تو تمہارا غم یقیناً کم ہو جائے کہ روزانہ تم ان کی زیارت کر لو۔ چنانچہ لکڑی کی مورتیں بنائی گئیں اور عمدہ مقام پر رکھی گئی، جن کی بہت تعظیم و تکریم شروع ہوئی۔ اول روزانہ زیارت ہوئی، پھر رفتہ رفتہ ان کی پوجا شروع ہو گئی، یہاں تک ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا۔ ان 5 بتوں کی پرستش ہوتی رہی، مگر آپ نے دنیا میں رونق افروز ہو کر ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے تاکہ انہیں راہ راست دکھائیں اور بت پرستی سے منع کریں اور پیام توحید پہنچائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اول اندھیری راتوں میں چھپ چھپ کر لوگوں کے دروازوں پر جاتے اور آہستہ سے لا الہ الا اللہ آواز لگاتے اور فرماتے کہ اے لوگو، تمام عبادت اور پرستش کے قابل صرف ایک ذات خداوندی ہے، اسے پوجو اور بتوں کی عبادت سے بچو۔ وہ سنتے اور ہنستے، پہلے یہ رہا، پھر آپ کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگے، مگر جب آپ کا یہی روزانہ طریقہ برسوں نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک جاری رہا تو اب وہ آپ کے کھلے دشمن ہو گئے۔ غرض آپ علیہ السلام کو اسی تبلیغ اور کلمہ توحید کی طرف بلاتے بلاتے پورے 950 برس ہو گئے، مگر سوائے محدود چند کے کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتے، اور ان ایام میں آپ پر ظلم کی انتہا کر دی، یعنی یہ کہ آپ نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا، چاروں طرف سے پتھر آنا شروع ہوئے، یہاں تک پتھراؤ ہوا کہ آپ ان پتھروں میں سر سے پیر تک بالکل ضب ہو گئے اور اعضاء اور ہڈی چور چور ہو گئی، خون کا پرنالہ جاری ہوا اور بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، تمام پتھر ہٹائے، پتھروں سے نکال کر ان کا خون پونجا اور نمدے میں لپیٹ کر انہیں گھر تک پہنچایا اور چلے گئے۔ 1-2 دن نہیں بلکہ سینکڑوں برس یہی طریقہ اور یہی حالت رہی۔ نیز جب کبھی زیادہ آپ کی روح کو صدمہ پہنچتا تو صرف اتنا فرماتے جیسے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی ظلم پر فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تو انہیں ہدایت فرمایا کر، یہ مجھے نہیں جانتے۔ پھر جب پچھلی رات ہوتی تو شافی مطلق کے حکم سے آپ بالکل توانا اور تندرست ہو جاتے تھے، مگر قوم کی گمراہی باوجود آپ کے سمجھانے اور خدا سے ڈرانے کی بڑھتی چلی جاتی تھی، اور یہاں تک ان میں آپ کے خلاف جسارت ہو گئی تھی کہ ہر بوڑھا بڑا اپنے بچوں کو مرتے وقت نصیحت کرتا تھا کہ خبردار،
نوح علیہ السلام دیوانے کی کوئی بات نہ سننا کہ یہ سینکڑوں برس سے یوں ہی اپنا دیوانہ پن ظاہر کر رہا ہے، بلکہ جہاں کہیں وہ مل جائے اسے پتھروں سے مارنا اور زخمی کرنا۔ چنانچہ ایک روز علی صبح حضرت نوح علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت سنا رہے تھے کہ یکایک سامنے سے قوم کا ایک بوڑھا رئیس اپنے چھوٹے سے بچے کو کندھے پر بٹھاتے ہوئے لایا اور پیارے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے فرزند، جب تو ہوشیار ہو تو اس شخص کو پہچاننے میں ضرور کوشش کیجیے۔ دیکھ، اس کا مارنا یا اس کا زخمی کرنا ہماری قوم کا سب سے پہلا فرض ہے، اور دیکھ اسے اچھی طرح پہچان لے کہ یہی وہ شخص ہے جس کی اہانت اور توہین تجھ پر لازمی اور ضرور ہوگی۔ یہ سن کر بوڑھے کا وہ پسر بدگور جو انوز ننھی سی جان تھا یکایک بوڑھے کی گود سے نیچے اترا اور بوڑھے کے ہاتھ سے لکڑی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر اس زور سے ماری کہ آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ 950 برس کے بعد آج یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک معصوم بچے نے پیارے نوح علیہ السلام کو دانستہ تکلیف پہنچائی، جس کو آپ برداشت نہ کر سکے، اور باوجود خفیف چوٹ کے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے اور آسمان کی طرف چہرے مبارک اٹھا کر مناجات کی۔ نوح علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی تھی کہ حضور رب العزت کی جانب سے ندا ہوئی، اے نوح علیہ السلام، ہم نے تمہاری فریاد سنی اور اسے قبولیت سے آراستہ فرمایا۔ اے نوح علیہ السلام، فی الحقیقت تمہاری قوم میں اب کوئی ہم پر ایمان لانے والا نہیں اور نہ ہی کوئی آئندہ ایمان لائے گا۔ اچھا، ہم اب اس مخلوق نافرمان پر پانی کا عذاب نازل کرتے ہیں جس سے یہ سب کے سب ڈوب جائیں گے، نیز تم اور تمہارے ہمراہی ایمان والے بندے اس عذاب علیم سے محفوظ رہیں گے اور ہم اپنے فضل و کرم سے بچا لیں گے۔